السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، ساری تعریفیں اور بڑائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور جو تنہا اس پوری روئے زمین پر رہنے بسنے والے چرند و پرند، حیوان و انسان، ہر کسی کے روزی رساں کا مالک ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، قرآن کریم سے ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔
رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے یہ 28ویں پارے کی آیت ہے، سورہ جمعہ کی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو موت کے سلسلے میں آگاہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعہ اس دنیا کو آباد کیا۔ حضرت آدم کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور انہی سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، اور انہی دونوں کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو آباد کیا۔ ایک سلسلہ چلا، نسل انسانی کا ایک سلسلہ چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے لے کر کے آدم کے ذریعہ اس دنیا کو آباد کیا، اور اسی درمیان بہت سارے انبیاء، بہت سارے پیغمبر اور رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور اسی طرح سے اس دنیا کے اندر ہر طرح کی شخصیتوں کا، بادشاہوں کو، حاکموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور بھیجا۔ ایک سلسلہ چلتا رہا، اور یہ سلسلہ قیامت کی صبح تک چلے گا۔ جب تک یہ دنیا آباد رہے گی، آنے جانے کا یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ بہت ساری شخصیتیں آئیں، بہت سارے انبیاء و رسول آئے، بہت سارے بادشاہان آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے، ایک متعینہ مدت تک کے لیے، اور ایک متعینہ عمر دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انہیں پیدا کیا اور بھیجا۔ اس کے بعد وہ شخصیتیں، وہ انبیاء، وہ رسول، وہ بادشاہان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا تھا، انہیں ان کے عمر کے پورا ہونے کے بعد، ان کے متعینہ مدت کے پورا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت سے دوچار کیا، اور انہیں ان کی روحوں کو قبض کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا ہم اور آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ موت کا جو یہ سلسلہ ہے، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک چلا آ رہا ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ چلے گا۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگنا چاہتے ہو، جس سے تم بچنا چاہتے ہو، اور جسے تم ناپسند کرتے ہو، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تمہیں آ کر کے رہے گی۔ اس موت کے آغوش میں، اس موت کے پنجے میں تمہیں ایک وقت آنا ہے، ایک دن آنا ہے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر اس کے بعد تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ذات غیب اور حاضر کی چیزوں کا علم رکھنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں تمہیں لوٹایا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں باخبر کرے گا تمہارے ان اعمال کے بارے میں، تمہارے ان کرتوت کے بارے میں جو تم اس دنیا کے اندر کرتے ہو، اس کا تمہیں سامنا کرنا ہے، اس کا تمہیں بدلہ پانا ہے، اس کی تمہیں مزدوری ملنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو اس آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ حضرات، آپ غور کریں
اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی شخصیتوں سے آباد کیا، کیسے جلیل القدر انبیاء اور رسول اس دنیا کے اندر آئے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے گھاٹ اتارا۔ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو بہت سارے واقعات ملیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سورہ نمل کے اندر بیان کیا گیا۔ وَوَرِثَ دَاوُودُ سُلَيْمَانَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا کہ انہیں ایسی بادشاہت عطا کی گئی تھی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو اس دنیا کے اندر کسی کو نہ ملی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں ایسی بادشاہت عطا کی گئی کہ وہ پرندوں کی بولی کو سمجھتے تھے، شیاطین اور جنات پر ان کا قبضہ تھا، ان کی ماتحتی میں، ان کی نگرانی میں شیاطین کام کرتے تھے، جنات کام کرتے تھے، بڑے بڑے ہیکل قوی الجثہ، بڑے بڑے طاقتور ہیکل جو جنات تھے، جو شیاطین تھے، ان کے ماتحت تھے، پرندے ان کے ماتحت تھے، حشرات الارض، دابت الارض، جو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے زمین کے اندر چلتے ہیں، ان کی باتوں کو سمجھتے تھے، ان سے وہ گفتگو کرتے تھے۔ ہوا کو ان کے تابع کر دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک تخت تھا، اس تخت پر بیٹھ کر کے جہاں وہ جانا چاہتے تھے اس تخت کو حکم دیتے تھے، ہوا کو حکم دیتے تھے، ہوا اڑا کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے منزل مقصود تک پہنچاتی تھی۔ یہ بادشاہت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، یہ طاقت تھی ان کی۔ اللہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری طاقت انہیں دی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت جب قریب آیا، بیت المقدس کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ بیت المقدس کی تعمیر کا سلسلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا تھا، اسے مکمل نہیں کر پائے، کچھ چیزیں باقی رہ گئیں، جس کا بیڑا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اٹھایا۔ بیت المقدس کی تعمیر کا بیڑا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اٹھایا، اور ان کی موت کا وقت بھی قریب آ گیا۔ ان کی ماتحتی میں جو جنات تھے، جو شیاطین تھے، بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام محراب کے اندر داخل ہوئے۔ محراب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر عبادت کی جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جگہ کو خاص کر لیا تھا، موت کی پوری تیاری کر کے محراب کے اندر جا کر کے داخل ہو گئے، اور اپنے لاٹھی کے سہارے وہ عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ادھر جو شیاطین تھے، جو جنات تھے، وہ کام میں لگے ہوئے تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے۔ شیاطین اور جنوں کو یہ علم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے پاس موجود ہیں۔ شیشے کا محراب بنا ہوا تھا، باہر سے آپ دیکھتے تو پتہ چلتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان شیاطین کو اور ان جنات کو دیکھ رہے ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں۔ انہیں یہی علم تھا کہ ہم ان کی نگرانی میں، ان کی ماتحتی میں کام کر رہے ہیں۔
ان کا وقت متعین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا تھا، انہیں جو عمر ملی تھی وہ پوری ہو گئی۔ اسی حالت میں محراب کے اندر فرشتوں نے ان کے روح کو قبض کر لیا، ان کی موت طاری ہو گئی۔ اپنے لاٹھی کے سہارے وہ محراب کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں اس بات کا تذکرہ ہے۔ سورہ سبا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ۔ جب ہم نے ان کے اوپر موت کا فیصلہ کر دیا، ان کے روح کو قبض کر لیا، روح کے قبض ہو جانے کے بعد بھی، موت کے طاری ہو جانے کے بعد بھی شیاطین اور جنات کام میں لگے ہوئے تھے۔ انہیں معلوم نہیں ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت ہو گئی ہے، انہیں پتہ نہیں چلا۔ ما دلهم على موته الا دابۃ الارض، انہیں اس وقت پتہ چلا جب زمینی کیڑے، جسے ہم دیمک کہتے ہیں، جب دیمک نے ان کی لاٹھی کو کھا لیا، لاٹھی ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام محراب کے اندر گر گئے، تب جا کر کے جنوں کو اور شیاطین کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت ہو گئی۔ انہوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ حضرات، اس واقعے سے ہمیں بہت ساری عبرتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ موت کا جو وقت متعین ہے، اس سے نہ تو انسان کو ایک لمحے کے لیے اسے فرصت دی جائے گی، اور نہ ہی متعینہ عمر سے پہلے کسی انسان کی روح کو قبض کیا جائے گا۔ بہت ساری آرزویں ہوتی ہیں، بہت سارے خواہشات ہوتے ہیں انسانوں کے۔ ایسا نہیں ہے کہ موت کا فرشتہ ان کے سامنے آ جائے، انسان اپنی آرزو کو ظاہر کرے، اپنی خواہش کو ظاہر کرے کہ ہمیں ابھی بہت ساری چیزوں کو کرنا ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب وقت متعین پورا ہو جائے گا، جو عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر کے بھیجا ہے، وہ عمر جب پوری ہو جائے گی تو فرصت نہیں دیا جائے گا۔ چاہے آپ بڑھاپے کے عالم میں ہو، چاہے جوانی کے عالم میں ہو، یا بچپنے سے گزر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس متعینہ عمر میں مؤخر نہیں کرے گا، اس میں مہلت نہیں دے گا، اس میں فرصت نہیں ملے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک اہم کام میں لگے ہوئے تھے، بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے، وقت مقرر پورا ہوا، ان پر موت آ گئی۔ اسی آیت سے دوسری بات کا علم اور دوسری چیز ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ آج ہمارا یہ عقیدہ بن چکا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ شیاطین اور جنات کو غیب کا علم ہے، غیب کی چیزوں کو جانتے ہیں، جو ان کی نظروں سے اوجھل ہے اس کے بارے میں وہ علم رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر شیاطین اور جنات کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موجودگی میں ان پر موت کے واقع ہو جانے کے بعد بھی کام میں مشغول نہیں رہتے، وہ اپنے کام سے ہٹ جاتے، بھاگ جاتے۔ انہیں علم کب ہوا؟ جب لاٹھی ٹوٹ کر کے زمین پر گری، سلیمان علیہ السلام زمین پر گرے، تب جا کر کے شیاطین کو، جنات کو پتا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت ہو گئی ہے۔ غیب کا علم شیاطین اور جناتوں کو بھی نہیں ہے۔ کچھ جو خبریں انسان دے دیتا ہے، ویسے تو مستقبل کی خبریں، آنے والی زندگی کے بارے میں کوئی خبر نہیں دے سکتا ہے، لیکن جو چیزیں گزر چکی ہیں، جو چیزیں ہو چکی ہیں، اس کے بارے میں اگر کوئی خبر دے رہا ہے، چاہے شیاطین کی مدد سے یا جنات کی مدد سے، تو ایسا نہیں ہے
کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ شیاطین اور جنات کے مدد سے اس کے بارے میں خبر دے رہا ہے۔ شیاطین اور جنات بھی دوسرے لوگوں سے پوچھ کر کے، دوسرے لوگوں سے پتہ کر کے، جانکاری لے کر کے گزرے ہوئے واقعات کے بارے میں خبر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس علم غیب ہے، ان کے پاس کوئی مزید جانکاری ہے جس کی بنیاد پر وہ غیب کے بارے میں خبر دیتے ہو۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ حضرات، اس واقعے سے پتہ چلا کہ موت آ کر کے رہے گی، موت سے ہمیں دوچار ہونا ہے۔ ہمیں جو عمر ملی ہے یہ عمر مکمل ہوگی، یہ عمر پوری ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہماری روحوں کو قبض کریں گے۔ آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں دیکھیں، کتنی بڑی ہستی کہ جو اس دنیا میں اتنی بڑی ہستی جو اب تک نہ آئی ہے، اور نہ کل قیامت کے دن، نہ قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اور ہستی قیامت تک آنے والی نہیں ہے، جنہیں امام الانبیاء کہا گیا، انبیاء کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت پورا ہوا، آپ پر موت آئی، آپ کی روح کو قبض کیا گیا، جنازہ ہوا، انہیں دفن کیا گیا۔ اس طرح سے اور بھی انبیاء ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کتنے بڑے بڑے بادشاہان، بہت بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا کے اندر آئے۔ فرعون جیسا بادشاہ، قارون جیسا بادشاہ اس دنیا کے اندر آیا، شداد جیسا بادشاہ جس نے دنیا کے اندر جنت بنوایا، ہر ایک پر موت طاری ہوئی۔ ملک الموت فرشتے ان کی روحوں کو قبض کیے۔ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے فرشتے سے ایک بار سوال کیا، موت کے فرشتے سے پوچھا، کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے تم اب تک اپنے کام میں لگے ہوئے ہو، لوگوں کی روحوں کو قبض کر رہے ہو، تم بتلاؤ کہ کبھی ایسا وقت آیا ہو روح کو نکالتے وقت، کسی کو مردہ کرتے وقت تمہارے اوپر کوئی ایسا وقت گزرا ہے کہ تمہیں ترس آیا ہو، کسی کی روح کو قبض کرتے ہوئے تمہیں ترس آیا ہو، کبھی ایسا وقت تمہارے اوپر آیا ہے؟ یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت فرشتے سے کیا۔ کہا کہ ہزاروں روحیں قبض کر چکے ہو، تمہیں کبھی کسی کی روح کو قبض کرتے ہوئے تمہیں ترس آیا ہے؟ ملک الموت فرشتے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے بہت ساری روحیں قبض کی ہیں، ایک مرتبہ میں نے ایک عورت کی روح کو قبض کیا، اس وقت مجھے بڑا ترس آیا۔ فرشتے نے کہا کہ ایک عورت اپنے نو مولود بچے کو، ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر کے دریا میں سفر کر رہی تھی، کشتی ڈوبنے لگی، کشتی کے ایک لکڑی کو لے کر کے، اپنے بچے کو لے کر کے اس لکڑی پر بیٹھ کر کے عورت تیر رہی تھی اپنے بچے اور اپنی جان کو بچا کر کے۔ اسی وقت تو نے مجھے حکم دیا کہ اس عورت کی روح کو قبض کر لی جائے۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے بڑا ترس آیا، کیونکہ اس وقت اس دریا کے اندر اس چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کا اس عورت کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا۔ میں نے جب اس عورت کے روح کو قبض کرنا چاہا تو مجھے ترس آیا، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا حکم تھا، اس لیے میں نے اس کام کو کیا اور اس عورت کے روح کو قبض کر کے
اس بچے کو تنہا چھوڑ دیا۔ اور ایک وقت فرشتے نے کہا کہ ایک مرتبہ اور ترس آیا، ایک مرتبہ ایک بادشاہ کے روح کو نکالنے کے لیے تو نے بھیجا، اس کی عمر پوری ہو گئی، اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے میں پہنچا تو مجھے بڑا ترس آیا۔ وہ بادشاہ ایسا تھا جس نے اس دنیا کے اندر ایسے باغ کو بنایا جسے آپ دنیاوی جنت کہہ لیجئے، ہر طرح کے آرام و آسائش کی چیزیں، جس چیز کی ضرورت پڑے اس چیز کو اس بادشاہ نے اپنے اس باغ میں رکھا اور اسے دنیاوی جنت کا نام دیا کہ دنیاوی جنت ہے۔ جب اس کا باغ اور اس کا دنیاوی جنت بن کر کے تیار ہوا، اس باغ کے اندر، اس جنت کے اندر جب وہ بادشاہ جانے لگا، جا کر کے اس کو دیکھنے کے لیے، اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے اور اپنے بنوائے ہوئے جنت میں آرام کرنے کے لیے جب وہ جانے لگا، جیسے ہی اپنے باغ کے اور اپنے جنت کے دروازے پر پہنچا، تیرے حکم سے میں اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ اس کی عمر پوری ہو گئی، اس کی مدت پوری ہو گئی، میں اس کے روح کو قبض کرنے کے لیے پہنچا تو مجھے بڑا ترس آیا۔ میں نے سوچا کہ اس بادشاہ نے اتنی محنت سے، اتنی مشقت سے دنیاوی جنت بنایا ہے، دنیاوی ایسا باغ بنایا ہے جس میں ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں، ہر طرح کی آرام و آسائش کی چیزیں ہیں، اور بنانے کے بعد وہ اپنا قدم بھی نہیں رکھ سکا، اس کی روح کو میں نے قبض کر لیا۔ چونکہ تیرا حکم تھا، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی اور اسے اس کی بنائی ہوئی جنت سے محروم کر دیا۔ اس وقت مجھے ترس آیا۔ ملک الموت فرشتے نے جب یہ دونوں واقعہ بیان کیا کہ میری پوری زندگی میں 2 وقت ایسا آیا ہے کہ روح کو قبض کرتے ہوئے مجھے ترس آیا، اور پورا قصہ بیان کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ملک الموت فرشتہ، حقیقت میں جسے تو 2 لوگوں کو کہہ رہا ہے اور 2 واقعے بیان کر رہا ہے، وہ حقیقت میں ایک ہی آدمی ہے جس پر تجھے 2 مرتبہ ترس آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت فرشتے سے کہا کہ یہ بادشاہ وہی بچہ ہے جو سمندر کے اندر، جس کا کوئی وارث نہیں تھا، جو تنہا تھا، جس کی ماں کے روح کو تو نے قبض کیا تھا اور تجھے ترس آیا تھا۔ حقیقت میں یہ بادشاہ وہی بچہ ہے جس کی پرورش میں نے کی ہے، جس کو بادشاہت میں نے دیا، جس کو مال و دولت میں نے دیا۔ اس بادشاہت میں، اس مال و دولت میں اس طرح سے یہ گھل گیا، اور اس کے گھمنڈ میں، اس کے تکبر میں اس طرح سے بادشاہ آیا کہ میری مخالفت کر بیٹھا۔ میں نے جو جنت بنائی ہے اس جنت کے مقابل میں اس نے ثابت کرنا چاہا کہ میں دنیا کے اندر جنت بنا سکتا ہوں۔ حقیقت میں یہ بادشاہ وہی بچہ ہے جس پر تمہیں 2 مرتبہ ترس آیا۔ وہ کون ہے؟ اس کا نام شداد بادشاہ ہے، جس کی پرورش اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں کی، بے سہارا تھا، اس کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پرورش کی، مال و دولت سے نوازا، دنیا کے اندر جنت بنایا، اور ایسی جنت جسے دیکھنے کی مہلت نہیں ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرصت نہیں دیا، وقت پورا ہوا، اس کے روح کو قبض کر لیا۔
یہ سارے واقعات جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے، یہ واقعات اس لیے بیان کیے گئے کہ ہم ان واقعات میں غور کریں کہ ایسی ایسی شخصیتیں، ایسے ایسے بادشاہ، ایسے ایسے انبیاء، ایسے ایسے رسول اس دنیا کے اندر آئے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے گھاٹ اتارا۔ ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں، ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھا رہے ہیں، اس کی دی ہوئی زندگی کو، اس کی طرف سے دی ہوئی تندرستی کو، اپنی صحت کو اور اپنی طاقت کو غلط چیزوں میں لگا رہے ہیں۔ ہم موت سے بالکل دور ہیں، ہمیں موت کی خبر نہیں ہے، ہم اس کے سلسلے میں بالکل لاپرواہ ہوئے ہیں۔ اگر ہمیں موت کی خبر ہوتی، ہمیں علم ہوتا، ہمارا ایمان ہوتا، ہمارا عقیدہ ہوتا، تو آج ہم اس طرح سے زندگی نہیں گزارتے، بلکہ ہم اس موت کی تیاری کرتے، اس موت کے آنے سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں، اس کی بندگی میں اور اس کی فرما برداری میں لگاتے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر نفس کو، جتنے لوگ اس دنیا کے اندر سانس لے رہے ہیں، جتنے ذی روح ہیں، چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو، چاہے انسان ہو، چاہے حیوان ہو، جس کے اندر بھی سانس لینے کی صلاحیت ہے، اس کے اوپر موت آئے گی، اس کا وقت پورا ہوگا اور فرشتوں کے سامنے اسے جانا ہے۔ وقت مقرر پورا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ جسے ملک الموت کہتے ہیں، وہ آ کر کے ہمارے سامنے بیٹھتا ہے۔ چاہے انسان فاسق ہو، فاجر ہو، مومن ہو، اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو، ہر انسان کے سامنے ملک الموت فرشتہ آ کر کے بیٹھتا ہے اور اس کی روح کو قبض کرتا ہے۔ اس کی کیفیت بیان کی گئی، حالت بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرشتہ انسانوں کے روح کو کیسے قبض کرتا ہے۔ جب ہم میں سے کسی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو انسان اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ جو روح نکالنے والے فرشتے ہوتے ہیں، ان روح نکالنے والے فرشتوں کو انسان اپنی آنکھوں سے اپنے موت کے وقت دیکھتا ہے، اور وہ فرشتے موت کے وقت، روح نکالتے ہوئے وقت جنت اور جہنم کی خوشخبری دے دیتے ہیں۔ جیسے ہی روح نکالی جاتی ہے، وہ فرشتے جنت اور جہنم کی خوشخبری موت کے آتے وقت ہی دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر اس چیز کو بیان کیا، اسی طرح سے سورۃ المومن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ۔ ایک فاسق کا، ایک فاجر کا، ایک ظالم کا، ایک نافرمان کا جب وقت پورا ہوتا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کاش کہ تم دیکھتے اس ظالم کو، اس فاسق کو، فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں، موت کی پریشانیوں میں۔ ویسے تو موت کے جو سکرات ہیں، موت کے وقت جو غشی آتی ہے، موت کے وقت جو پریشانی ہوتی ہے، وہ ہر انسان کو ہوتی ہے، چاہے بندہ مومن ہو، چاہے بندہ فاسق ہو، فاجر ہو، گنہگار ہو، اطاعت گزار ہو، موت کی جو سختیاں ہیں وہ ہر انسان کو ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ہوئی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں
کہ موت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سختیاں تھیں، آپ جو پسینے میں شرابور تھے، ان سختیوں کو دیکھ کر کے، اس پسینے کو دیکھ کر کے، اس پریشانی کو دیکھ کر کے میں نے جانا کہ نیک انسان کو بھی، اطاعت گزار بندے کو بھی موت کی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سختیاں آئیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، لیکن اس میں فرق یہ ہوتا ہے جو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، کاش کہ تم دیکھتے ظالموں کی موت کو، ان کی سختیوں کو، ان کی پریشانیوں کو، ان کے روح کو قبض کرنے کے لیے جب فرشتہ سامنے بیٹھتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی روح کو قبض کر لے، بلکہ فرشتہ ڈانٹ کر کے حکم دیتا ہے۔ فرشتہ ان کے سامنے بیٹھتا ہے، والملائکۃ باسطو ایدیہم، اور اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے اس فاسق، اس فاجر، اس گنہگار، اس نافرمان بندے کے سامنے فرشتہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے، والملائکۃ باسطو ایدیہم اخرجوا انفسکم، ڈانٹ کر کے کہتا ہے کہ اپنی روح کو، اپنی جان کو نکال کر کے میرے ہاتھ میں دو۔ یہ فرق ہے۔ موت کی سختیاں تو مومن اور فاسق فاجر ہر کسی کو جھیلنا ہے، لیکن روح نکالنے کی جو حالت وہ مختلف ہے۔ فاسق و فاجر کی روح کو نکالتے وقت فرشتہ اسے خود حکم دیتا ہے کہ تم نکال کر کے میرے ہاتھ میں دو۔ والملائکۃ باسطو ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون، اور اسی وقت فرشتہ اسے بتاتا ہے کہ آج کے بعد تمہیں وہ رسوا کن عذاب چکھنا ہے جس کے بارے میں تم انکار کیا کرتے تھے، اور جس چیز کو لے کر کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان باندھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف جھوٹ بولتے تھے، اس کا مزہ آج کے بعد تمہیں چکھنا ہے۔ اس کے برخلاف، اس کے برعکس ایک مومن کی روح کے بارے میں، ایک مومن کی موت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب اس کی روح کو نکالنے فرشتہ آتا ہے تو اسے خوشخبری دیتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ ایک مومن بندہ جو ایمان کی حالت میں مرتا ہے، اطاعت کی حالت میں مرتا ہے، فرما برداری کی حالت میں مرتا ہے، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اس کے سامنے آ کر کے بیٹھتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اسے خوشخبری دیتے ہیں، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہتے ہیں خوش ہو جاؤ، تمہیں وہاں جانا ہے، اس جنت میں جانا ہے، او ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس جنت کے اندر تمہیں جانا ہے۔ یہ موت کے وقت ہی فرشتوں کے ذریعہ مومن کو جنت کی خوشخبری دے دی جاتی ہے، اور فاسق و فاجر، گنہگار، نافرمان بندے کو عذاب چکھنے کے بارے میں اسے باخبر کر دیا جاتا ہے۔ حضرات، اور باتیں، یہ سلسلہ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں ان باتوں کو پوری کی جائیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم موت کی تیاری کریں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے بنیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ جو عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس عمر کو ہم اللہ کی عبادت میں، اس کی بندگی میں، اس کی فرما برداری میں ہم لگائیں۔ ہمیں موت سے چھٹکارا نہیں ہے، ہر نفس کو مرنا ہے۔ رب العزت سے دعا ہے، رب العزت تو ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، رب العزت تو ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، رب العزت تو ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ
اسلام پر ہو، ایمان پر ہو، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔